السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی. میرے ساتھ موجود ہیں وہ تاریخی شخصیت جو ایک سابق وزیر اعظم کو اٹک جیل میں مل کر آ رہی ہیں، اور سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، اور وہ تاریخی شخصیت ہیں ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتھا صاحب، جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے وکیل ہیں. یہ پہلے وکیل ہیں یا ملاقاتی ہیں جو سابق وزیر اعظم کو اٹک جیل میں مل کر آئے ہیں. تو نعیم حیدر صاحب تھوڑا بتائیں گے کہ آپ کی ملاقات کیسے ہوئی اور یہ کیسے ممکن ہوئی، کتنا آسان تھا، اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کیا باتیں ہوئی؟ آسان تو نہیں تھا جی، 3 دن سے لگاتار رابطہ کر رہے تھے لیکن وہاں سے کوئی سگنل نہیں آ رہا تھا. یہی کہا گیا کہ آپ کل بھی نہیں ملوایا جائے گا، چھٹی ہے، پرسوں بھی نہیں ملوایا جائے گا. یعنی کہ ہفتہ اور اتوار انہوں نے اسی طرح سے ہمارا گزارا، اور منڈے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ منڈے کو آئیں اور آپ کو اٹارنی سائن کروا دیں گے. تو لہٰذا رات کو اتوار کو 12 بجے کال آئی کہ آپ جو ہے آئیں اور صبح 12 بجے آپ تشریف لے آئیں، آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں اور آپ کو اٹارنی سائن کروا دیتے ہیں. میں 12 بجے پہنچا ہوں تو 12:30 بجے پھر اندر جانے کی اجازت دی گئی، اور ایک پولیس کی گاڑی یہ رات کا ٹائم تھا؟ دن کے جی اور مجھے ایک پولیس والی گاڑی میں بٹھایا گیا اور وہاں پر لے گئے. آگے جا کر پولیس والی گاڑی بھی رک گئی، اور وہاں سے پھر مجھے ساتھ ایک بندہ پیدل لے کے گیا، تقریباً کو آدھا پونا کلومیٹر یا کلومیٹر بنتا ہوگا، وہ پیمائش تو ایگزیکٹ نہیں، کافی چلنا پڑا. اور وہاں پر جا کر مجھے ایک کمرے میں پہلے بٹھا دیا گیا. جیل اندر انٹرنس سے پہلے ہی ایک کمرہ بنا ہوا تھا جہاں پر مجھے جو ہے وہ بٹھا دیا گیا، اور وہاں پر تقریباً مجھے گھنٹہ انتظار کروایا گیا. 1:30 بجے ان سے کہا کہ آپ آگے آئیں، اور مجھے آگے لے گئے اور خان صاحب کو بعد میں پھر لے کے آئے. مجھے وہاں پر بٹھایا، خان صاحب کو سپرڈینٹ صاحب جو ہے وہ اور باقی جو ان کا سٹاف ہوتا ہے وہ پوری ٹیم ان کو لے کے آئی. اور آتے ہی خان صاحب نے کہا کہ ہاں جی نعیم کیسے ہو، آپ پہنچ گئے ہو؟ میں نے کہا جی پہنچ گئے. تو پھر خان صاحب کو میں نے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے، تو خان صاحب نے بتایا ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں پھر بھی اندر کیسا رکھا ہوا ہے، کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اندر کی صورتحال یہی ہے کہ رات کو بارش آئی ہے اور بڑا اندر پانی آیا ہے. یار زیادہ بارش تو نہیں آئی، زیادہ پانی آیا ہو؟ نہیں، وہ بلاول صاحب والا تو نہیں میں کہتا کہ زیادہ بارش جو بھی ہوئی ادھر. سمپلی میں نے پوچھا جو انہوں نے بتایا ایگزیکٹ ورڈز، اور پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ کھانے کا کیا پوزیشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ کھانا جو ہے وہ دال ہے، اور کوئی نہیں ٹھیک ہے جو بھی ہے کوئی ایشو نہیں ہے، جو دال دینی ہے مجھے کوئی نہیں کھانے سے. تو میں نے کہا جی اور پھر کوئی اندر کوئی اخبار وغیرہ کوئی وہاں پر ٹی وی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی وہاں پہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں. ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھا؟ نہیں ایئر کنڈیشن کیا، میں نے پوچھا، میں نے کہا کولر پنکھا؟ انہوں نے کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے. اچھا. تو سمپل پنکھا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے بھی بڑی جو ہے وہ ہوتی ہے جہاں نماز جو ہے وہ بچھائی نہیں. میں نے کہا کتنا سا کمرہ؟ کہتے ہیں اس سے بھی آدھا ہے، وہ جہاں پہ میں سوتا بھی ہوں، پھر وہ نماز بچھانے کے لیے اسے شاید کور کرتے ہیں یا اس طرح سے صورتحال ہے ان کے ساتھ ادھر. اور انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا جی آپ کوئی آتا ہے ملنے کے لیے ان میں سے یا کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں اکیلے ہی زیادہ ٹائم ہوتا ہے، اور مجھے قرآن پاک پڑھنے کا جو ہے وہ موقع مل گیا ہے، میں اپنی نماز جو ہے وہ ادا کرتا ہوں. لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ باہر کی کیا پوزیشن ہے، ورکرز کیسے ہیں لوگ؟ انہوں نے کہا کہ اسپیشلی جا کر سلام پیش کرنا ان لوگوں کو جو لوگ گرفتار ہیں، جو لوگ اس وقت اندر ہیں، لیڈرز جو ہمارے پی ٹی آئی کے، اور جتنے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دینے کی وجہ سے گرفتار ہوئے، یا اس کے علاوہ بھی جن کے ساتھ اذیتیں ہوئی. ایک بندے کا انہوں نے جو ہے وہ نام جو ہے وہ لیا، جو ٹاپ لیڈرز جن کا نام انہیں یاد تھا، یعنی کہ 10 15 20 نام تو انہوں نے مجھے ویسے لکھوائے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ ہر ایک بندے کا جا کے میری طرف سے دینا، اور کہنا کہ صرف 2 راستے ہیں یہاں پر، ایک غلامی کا ہے اور ایک آزادی کا ہے. تو یہ راستہ انہوں نے خود چوز کرنا ہے. تو لہٰذا جو ہے غلامی کبھی نہ میں چوز کروں گا، مجھے ڈی کلاس میں رکھ دیں اور میں رہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے میری ہمت جو ہے ختم کر دیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، مجھے ڈی کلاس میں رکھ دیں. انہوں نے نہیں کہا کہ آپ جا کے درخواست دیں. یہ درخواست پہلے سے ہی کل صبح ہی فائل ہم نے کر دی تھی لیگل ٹیم نے، اور ایک اپلیکیشن یہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ فیسلٹیز کے لیے درخواست دیں؟ نہ، انہوں نے ایک لمحے کے لیے آپ نے ان کی اجازت کے بغیر، منظوری کے بغیر یہ درخواست ڈال دی؟ بالکل ڈالنی چاہیے تھی، کیونکہ قانون کے مطابق ان کو جو ہے وہ سہولیات ملنی چاہیے. بطور سابق وزیر اعظم ان کا حق ہے. اور انہوں نے ایجوکیشن وائز بھی جو ہے وہ ان کا، لیکن وہ ساری چیزیں تو ہے نا، لیکن انہوں نے یہ جو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اپلیکیشن بھی جو دی ہے وہ میری طرف سے ہے، ان کی طرف سے نہیں ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہی ہے. انہوں نے آپ کو اٹارنی
اٹارنی دے رکھی تھی نا اور انہی کاموں کے لیے دے رکھی، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ چیزیں بھی ہوں گی بیچ میں؟ دیکھیں جب یہ خان صاحب کی 9 مئی کو گرفتاری ہوئی اس سے پہلے یہ میرے پاس اٹارنی تھی، کیونکہ کیسز اتنے تھے، ہر روز پٹیشنز فائل کرنی ہوتی تھیں ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد میں اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر مختلف تھے، تو مختلف جگہوں کے اوپر پیش ہونا ہوتا تھا، تو جس وجہ سے ہمیں پرابلم ہوتی تھی وہ بایو میٹرک کے حوالے سے جو چیف صاحب کہتے تھے کہ آپ خود آئیں، تو وہ اٹارنی اس وجہ سے لی تھی۔ یہ خان صاحب نے آپ کو اٹارنی واپس لینے کا، یہ درخواست واپس لینے کا کہا آپ کو سپرنٹینڈنٹ جیل سے سہولیات کی؟ نہیں، دیکھیں درخواست تو میں جب وہاں سے نکلا ہوں اس وقت میں نے دی ہے، اور جب ان سے ملاقات میری ہو گئی ہے، کیونکہ درخواست پہلے ہی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور فائل کے ساتھ ان کی مرضی سے ہوئی نا، ان کو پتہ تھا کہ آپ یہ درخواست دینے والے ہیں، یا پھر بھی آپ نے ان کو نہیں بتایا؟ نہیں بتایا ضرور ہے کہ ہم نے یہ فائل کی آپ کی ایکسیس کے حوالے سے، اور آپ کو جو ہے یہ کلاس جو ہے ایک کلاس دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ جو ہے اس کے اوپر دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا کہ میں کب آ رہا ہوں باہر، یا میں میرے کیسز کے حوالے سے کیا بن رہا ہے، یا میں میرے کیسز کو چیلنج کیا، یہ ایک سوال انہوں نے نہیں کیا۔ اور جو میں بتاتا تھا تو خان صاحب مطلب یوں سن لیتے تھے، یوں آگے سے نہیں کیا، شکر اچھا اگر انہیں ایک کلاس مل گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ بالکل نہیں، دیکھیں اللہ کا شکر ہم بھی ادا کریں گے، اس کی ریزن یہ ہے کہ قانونی طور پر ان کا حق ہے، اور دوسرا یہ جو ہے میں نے جو ان کو دیکھا ہے کہ ایک لمحے کے لیے انہوں نے اپنی فکر نہیں کی کہ میں یہاں پر ہوں، یا وہ باہر کے پوچھتے رہے ہیں۔ وہ الیکشن کا میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جی جو الیکشن ہے وہاں پر ہوا ہے پشاور میں تو پی ٹی آئی جیتی، اس پہ بڑا خوش ہوئے ہیں، اور جو ہے انہوں نے اسپیشلی جو میسج دیا ہے لوگوں کے لیے، یہ ذرا 3-4 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے، اور کلاس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ صرف آپ یہ جملہ بولیں کہ مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اینی وے انہوں نے ڈی کلاس کے لیے درخواست تو نہیں سپرنٹینڈنٹ جیل کو دینے کا کہا کہ مجھے ڈی کلاس دی جائے؟ دیکھیں میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ قانونی طور پر ان کا حق ہے اور وکلاء کی طرف سے دی گئی ہے، اور ان کو بتایا ضرور گیا ہے کہ ہم نے درخواست جو ہے ہائی کورٹ کے اندر بھی دی ہے اور یہاں پر بھی دیں گے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی آگے سے ریئیکشن نہیں دیا کہ اچھا بڑا زبردست ہے، فوراً نکالو یار۔ اچھا یہ بتائیں، کیونکہ وہ زندگی میں پہلی بار جیل گئے ہیں اور انہوں نے ایسی جیل دیکھی ہے اور ایسا جیل کا ماحول دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا دوسرے قیدیوں کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ کن حالات میں یہاں رہ رہے ہیں، جو عام مجرم ہیں، جو عادی مجرم ہیں۔ ظاہری بات ہے جو عادی مجرم ہیں وہ بھی ہیں تو انسان نہ، ان کو بھی تو یہ اس طرح جب بندہ کسی جگہ کے اوپر خود قید ہوتا ہے اور اس کے پہلی دفعہ جاتا ہے، جو اس طرح سے وہ مزید جو ہے وہ اذیتیں دی جاتی ہیں روٹین کے مطابق۔ اگر جیل ہو تو ایک الگ چیز ہے، اگر سی کلاس کے اندر بھی آپ نے رکھنا ہے تو یہ سی کلاس کے اندر بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کیڑے اور مکھیاں اور وہ اس طرح سے اگر وہ ہیں وہاں پر، تو ان کو چاہیے کہ وہاں پر سپرے کریں، پانی کی صحیح سہولت ہونا چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے اتنا کمرہ تو ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھ سکیں۔ اچھا نعیم بھائی یہ بتائیے گا کہ حبیب اکرم صاحب نے ایک ولاگ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جب عمران خان کو اٹک جیل لے جایا گیا تو اس وقت قیدیوں نے کافی نعرے بازی کی، تو اس پہ کوئی آپ کی ان سے بات ہوئی یا انہوں نے کوئی احوال بتایا کہ جب ان کو شفٹ کیا گیا تو کیا صورتحال تھی؟ نہیں، شفٹ کے حوالے سے مجھے بتا رہے تھے کہ پہلے وہ اڈیالہ جیل لے کے جانا چاہ رہے تھے، تو بعد میں ان کا پروگرام بنا ہے یہاں پر لے جانے کا، شاید اس لیے کہ وہاں پر اے اور بی کلاس نہیں ہے۔ خیر ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل لے جاؤ، یہ تو ہم درخواست بھی ہم نے دی ہے، اور وہ قانونی طور پر انہیں وہاں پر لینے جانا چاہیے تھا کیونکہ کیس جو ہے یہاں کا ہے اور اس میں سزا ہوئی ہے، تو وہ کیا ریزن ہے، کوئی سیکیورٹی کا بھی خدشات نہیں وہاں پر، تو ویسے ہی جو اٹک جیل ہے اس کے بالکل پاس آپ کو بھی نہیں گزرنے دیں گے کہ وہاں پر آپ جا کے ویڈیو بنائیں جس طرح سے آپ کھڑے ہیں، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ صحافیوں کو وہاں پر مجھے پریس کانفرنس بھی وہاں پر نہیں کرنے دی گئی، میں پھر یہ بار روم کے اندر گیا ہوں جو وہاں پر۔ جو اٹک جیل کی ویڈیوز آئی تھی کہ کئی ہزار بندے اکٹھے ہو گئے، وہ جعلی ویڈیوز تھی؟ میں نے تو وہ ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن دفعہ 144 وہاں پر لگا کر باقاعدہ طور پہ ہر بندے کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہاں پر کوئی کراؤڈ اکٹھا نہیں ہوا۔ کراؤڈ میں نے نہیں دیکھا، میں جس وقت وہاں پر گیا ہوں اس وقت کوئی کراؤڈ نہیں تھا، کیونکہ کسی کو ادھر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور جو لوگ اگر گئے بھی ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ہم گئے ہیں وہاں پر، کھانا ہم نے کھایا، واپسی پر میجر طاہر صادق کے گھر، تو اس کے گھر انہوں نے حملہ کیا ہے اور وہ ٹیبل توڑا ہے، وہ برتن انہوں نے توڑے ہیں جس پہ ہم نے کھانا کھایا۔ اس حد تک یہ بتایا کہ ان کو گرفتار کیسے کی، کیونکہ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، یہ تھوڑا سا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود جو ہے وہ بالکل اندر، انہوں نے مجھے پتہ جب چلا ہے تو میں نے کہا کہ میں بالکل آ رہا ہوں، ان کو کہیں کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ جس طرح سے یہ تیسری دفعہ انہوں نے میرا گھر توڑا ہے اور میرے دروازے توڑ کے، میری بیوی بشرا بیوی جو ہیں وہ اندر بیڈ روم میں تھیں اور وہاں پر انہوں نے وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی پھر باہر آ گئیں، وہ بھی بولتی رہی ہیں کہ آپ اس طرح سے نہ کریں، وہ ارسٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں جس طرح سے پکڑ لو ایسے اور منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے انہیں جو ہے
وہ دبوچ کے جو ہے گاڑی میں لے گئے, اور انہوں نے کہا کہ میں تو جانے کے لیے تیار ہوں, اور جس طرح سے انہوں نے توڑے ہیں دروازے, لیگل ٹیم کو میری ہدایت ہے کہ اس کے اوپر لازمی کارروائی کریں. اچھا, آپ کو بھی ایف آئی اے کی جانب سے رات نوٹس مل گیا, اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ شاید یہ جو بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کوئی نوٹس ملا ہو کہ آپ کیوں بول. نعیم صاحب, یہ عمران خان صاحب تو پورے ایتھلیٹ ہیں, بڑے اسپورٹس مین ہیں, وہ ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں, تو وہاں پہ پھر ایکسرسائز کرنے کا ان کو کوئی موقع دیا جاتا ہے, کوئی ٹائم ان کا ہے جہاں, یا وہ سیل کے اندر ہی ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں وہ پھر؟ نہیں, میں نے اس حوالے سے نہیں پوچھا. ایکسرسائز تو ڈیفینیٹلی وہ کرتے ہیں, چھوٹا کمرہ بھی ہو, چھوٹی جگہ بھی ہو, تو وہ کر رہے ہوں گے. میں نے اس حوالے سے نہیں پوچھا. میں نے سمپل ان کو پوچھا کہ رہ کیسے رہے ہیں, تو وہ انہوں نے بتایا. خود نہیں بتایا, وہ بھی میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا. اچھا, آپ نے بتایا کہ ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے کمرے کا دروازہ بھی توڑا گیا ہے, تو خان صاحب نے کچھ ذکر کیا ان کے دور میں جو ان کے سیاسی مخالفین تھے, جیسے مریم اورنگزیب کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا, انہوں نے امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں ایئر کنڈیشن بھی اتروا دوں گا اور ٹی وی بھی نکلوا دوں گا, یہ آصف زرداری اور یہ نواز شریف کے, تو کوئی ذکر کیا کہ مطلب اس حوالے سے کچھ یاد آیا ان کو؟ دیکھیں, میں نے ان سے اس حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا, اور ڈیفینیٹلی اگر سوال کرتا تو ان کا جواب بھی یہی ہوتا کہ وہ دروازے اگر کسی جگہ پہ توڑے گئے ہیں تو میں نے تو کسی کو نہیں ہدایت کی ہوگی کہ وہ جا کر دروازے اس طرح سے توڑیں. کسی کے دروازے بھی اس طرح سے نہیں توڑنے چاہیے. اور جو یہ وارنٹ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ دوسری دفعہ یہ مجھے ابڈکٹ کیا گیا ہے. وہ کیسے ابڈکشن ہے کہ 12:30 بجے آرڈر اناؤنس ہوتا ہے, 1 بجے پولیس یہاں پر پہنچ جاتی ہے. اس کے ایک پروسیس ہے کہ وارنٹ بھی اگر جاتا ہے آئی جی صاحب کے پاس, وہ آگے ڈپٹی کمشنر کو بھیجتے ہیں, وہاں سے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو اپروچ کی جاتی ہے, اور اسلام آباد پولیس جائے گی اور وہاں پر متعلقہ تھانے کے اندر جو ہے روانگی ڈالے گی, اور پھر جا کے گرفتاری جو ہے لیگلی طور پر انہیں کہا جائے گا کہ یہ وارنٹ ہیں, یہ ہم لے کے آئے سر, آپ چلیں ساتھ. یہ طریقہ ہے. اور اگر بندہ وہ بھاگے تو پھر اس کو پکڑا جاتا ہے. اس طرح انہوں نے کہا میں خود جانے کے لیے تیار ہوں, الٹا لوگوں کو آگے سے مارا ہے, گن مینوں کو اٹھا لیا ہے. جو ان کے سیکیورٹی گارڈ تھے وہ بڑا ہنس رہے تھے کہ ان کو کیوں اٹھایا, انہوں نے کیا کیا, تو ان کا جو سٹاف تھا اس کو اٹھا لیا گیا. پر یہ سب کچھ تو خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے. یہ بتا دیں کہ اب جو 1 لاکھ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے عمران خان بطور سابق وزیر اعظم, تو سابق وزیر اعظم تو نواز شریف بھی رہے ہیں, یوسف زئی گیلانی بھی رہے ہیں, تو کیا ان کو بھی 1 لاکھ ملی رہی ہے, نواز شریف صاحب کو بھی؟ جی, جس حد تک پتہ چلا ہے جو ہسٹری کے حوالے سے کہ ان کو اے سی وغیرہ اور سہولیات تھیں نواز شریف صاحب کو, جو خان صاحب نے اتروائی بھی تھی. دیکھیں, اتروائی ہوں گی خان صاحب نے, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن جو قانون کے مطابق ہے اگر اتری بھی ہیں تو وہ نہیں اترنی چاہیے. قانون کے مطابق جو قانونی طور پر فیسلٹیز ہیں وہ دے دی جائیں. ملاقات ختم کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ٹائم ہو گیا یا کیا؟ سر, ہمیں کسی طرح سے جیل والوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اٹھ جائیں. پہلے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب اس کمرے کے اندر موجود رہے اور وہ آتے جاتے رہے, اکیلے بھی ہم بیٹھے رہے, اور جس وقت ساری باتیں ختم ہو گئیں ان کی طبیعت اس طرح سے ہے کہ وہ کام کو زیادہ پریورٹی دیتے ہیں. اگر انہیں فوراً بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں نماز کا ٹائم ہو گیا تو فوراً اگر میٹنگ بھی ہو رہی ہے تو ادھر سے اٹھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں. اسی طرح سے ان کی روٹین اس طرح کی ہے کہ وہ زندگی میں ایک کام کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہیں تو لٹک ہی گئے ہیں. تو وہ بڑا زیادہ ٹائم تھا جو مجھ سے وہ ملے ہیں. ادروائز وہ روٹین کے مطابق 15 منٹ 20 منٹ کوئی بھی ڈسکشن ہوتی ہے وہ سمرائز کرتے ہیں کہ چھوٹی شارٹ بندہ کرے اور پروڈکٹیو بات کرے اور آگے بڑھیں. مگر جیل سے باہر انہوں نے کبھی آپ کو اتنا ٹائم نہیں دیا؟ جیل کے بعد اس سے زیادہ بھی ٹائم ملا ہے. ملاقات کا بہت لمبی میٹنگز ہوئی ہیں, 2 3 گھنٹے بھی میٹنگز ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جب ہم پیشی ہوتی ہے تو 10 گھنٹے 15 گھنٹے بھی ساتھ ان کے رہیں. وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جیل میں انہوں نے اتنا ٹائم دیا. اس کے علاوہ بھی ان سے ملے ہیں, کام کے حوالے سے میٹر کرتا ہے. اگر ان کے ساتھ میٹنگ ہے, ویسے بیٹھے ہوئے کسی جگہ پہ وہ ایک الگ بات ہے, اگر ان کے ساتھ میٹنگ ہے تو اس کام کے حوالے سے کتنی لمبی بات ہو سکتی ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ 1 گھنٹے کی میٹنگ ہے. اب جیسے کہ توشہ خانہ کیس ہوتا تھا یہ نئے والا خواجہ عارف صاحب کے, تو وہ ہماری 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میٹنگز لمبی ہو جاتی تھیں کیونکہ خواجہ صاحب بھی ڈیٹیل بجاتے تھے. دیکھا تو میں نے کافی ہے. کوئی ویڈیو میسج نہیں ریکارڈ کرایا خان صاحب جیل سے؟ کوئی ویڈیو میسج, کوئی ٹک ٹاک, کوئی آپ نے کوئی اپنا جیل کے باہر ہی میرا لے لیا گیا. اور جو وہاں پر جو تھے نا جی وہ پولیس والے, ان کے پاس بھی نہیں موبائل تھا. موبائل جو ہے وہ چند لوگوں کے پاس تھے جو تصویریں بھی بنا رہے تھے, کوئی موبائل. اچھا, اور دوسرے قیدیوں کے اندر کیا صورتحال تھی؟ آپ کو کوئی نظر آیا ہے یا کسی سے بات ہوئی, یا کوئی کیا کر رہے تھے وہ باقی قیدی لوگ جو عام بیچارے غریب لوگ؟ روٹین کے مطابق وہ جب میں نکلا ہوں تو اس وقت ان کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کھڑے تھے, کوئی پتہ نہیں انٹری ان کی ہو رہی تھی. اور قیدیوں کے حوالے سے خان صاحب کو کیونکہ علیحدہ رکھا گیا, وہاں پر سپرنٹینڈنٹ صاحب یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ان کو ایکسیس ہے, اس کے علاوہ وہاں پر ایکسیس ہی کسی کو نہیں ہے. مطلب حالت بھی ٹھیک نہیں, جو لوگ جن کی ڈیوٹی ہے. کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے
قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. اور جو پولیس والے ہیں جیسے کہ مجھے لینے کے لیے ایک بندہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا آپ ملے ہو خان صاحب؟ انہوں نے کہا میں دیکھے ہی نہیں ہے. تو ادھر کسی کو ایکسیس نہیں ہے, پراپر انہوں نے بنایا ہو کہ یہ لوگ صرف جائیں گے. اچھا, وہاں پہ کھانا شانا دینے کے حوالے سے کیا وہ کوئی آپ نے انفارمیشن لی کہ کھانا دینے کون جاتا ہے یا کتنے ٹائم کھانا ملتا ہے؟ کھانا دینے کے حوالے سے انفارمیشن میں نے پوچھا کیا آپ کو ملتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دال میں ٹھیک ہے جو بھی ہے بس دال ہے. اچھا, کہا جاتا ہے جو ان کا سٹائل تھا. میں نے خان جو ہے وہ جیل نہیں برداشت کر سکتے, ان کا یہ کہا جاتا ہے کہ جی شاید وہ پریشان ہوں گے اس سچویشن میں. رانا ثناء اللہ نے کافی کلیمز کیے, تو خان صاحب کے چہرے پہ کیسے آپ کو کیا تاثرات آپ نے دیکھے کہ وہ کیا کہ اب ان سے مل کے آیا ہوں یا ان کی وکالت کرتے ہیں, مطلب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو میں نے بہت زیادہ سیٹس جیسے زمان پارک میں ملتے ہیں نا وہی انداز تھا خان صاحب کا. ہاں جی, جیسے ادھر آتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے, اس سے بھی کورٹ میں پھر بھی وہ ہوتی ہے حبس اور وہ ساری, وہاں پر تو وہ بالکل اس ٹائم نہا کے آئے ہیں, فریش تھے اور بڑا انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ٹھیک ہے. ادھر تو شاور وغیرہ بھی نہیں ہے تو نہا کے کیسے ہے وہ؟ دیکھیں وہ جو انہوں نے ڈریس پہنا ہوا تھا, جو انہوں نے منہ کے اوپر بال بھی گوئے ہوں گے یا چہرے دھوئے ہوگا, مجھے لگ رہا تھا کہ وہ نہا کے آئے پسینوں میں فریش ہو کے آئے. نہیں مطلب شاور تو ان کا خراب ہے نا, شاور تو جو واش روم اب اگر دوسرا شاور ہے نہانے والا کوئی سائڈ پہ لگا ہوا تو وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ٹھیک ہوگا, یا انہوں نے تھوڑا پانی ڈالا, لیکن جو ان کی لک تھی وہ اس سے بڑے فریش لگ رہے تھے. اور شیو وغیرہ بھی ان کو موقع ملتا ہے سب کچھ؟ شیو کل تو ان کی نہیں ہوئی تھی. ان کے ڈاکٹر کے وزٹ کے حوالے سے کیا ہے, کوئی دوائیاں ڈاکٹر ایک بندہ ان کو نہیں جو ہے ڈاکٹر ہمارا, کیونکہ ان کا اسپیشل ڈاکٹر ہے, ہمیں اس کے اوپر بالکل جو ہے تشویش ہے کہ ڈاکٹر ان کا اپنا ہونا چاہیے جو ان کو جا کر چیک اپ کرے, کیونکہ میڈیکلی وہ شروع سے ان کا ڈاکٹر ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کو کیا کیا میڈیسن اور کیا کیا وہ چیزیں جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ دینی ہے, تو لہٰذا ابھی تک کوئی ایکسیس نہیں ہے. ڈاکٹر فیصل کا نام دیا ہے ہم نے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے سامنے ان کی پیشی ہوئی تو بطور قیدی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ہر قیدی سے پوچھتا آپ کا نام کیا, آپ کے والد کا نام کیا, کس جرم میں آئے, تو اس مکالمے کا بھی کوئی ذکر ہوا؟ خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا عمران اور پھر والد صاحب کو پھر کہا گھڑی چوری کے الزام میں آئے. وہ دیکھیں ریلیونٹ نہیں تھا, گھڑی چوری کے حوالے سے انہیں پتہ ہے کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی, ہر چیز ڈکلیئر کی ہوئی ہے. کوئی ایسے مکالمہ نہیں ہوا؟ سپرنٹینڈنٹ جیل کرتا تو ہے ویسے, قیدی سے پوچھتا تو ہے کون ہو؟ نہیں, میں جب وہ سے انہیں لے کے گئے اس وقت تو ساتھ نہیں تھا, اور جب ان سے ملاقات ہوئی ہے تو ان کا حال پوچھنا تھا. اگر انہوں نے نام پوچھا, انٹری کی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی جو ان کا پروسیس ہے وہ کرنا ہے. آپ جو ہے ساتھ گھڑی چوری کا دوسری چیزیں کر کے خود سیٹسفائی کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا, جیل کے عملے کے بارے میں, جیل کے عملے کے بارے میں کوئی شکایت وغیرہ, کوئی جیل کے عملے کے ٹریٹمنٹ کیسے؟ عملے کے حوالے سے نہیں ہے, لیکن جو ان کو سہولیات نہیں دی گئیں اس کے حوالے سے انہوں نے مجھے ضرور بتایا. تھینک یو سر. بہت شکریہ. آپ نے سنا ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنچوتھا, جو کہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان ہیں ان کو اٹک جیل میں مل کر آئے تھے. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.